شیخ کے فیصلے کو مان چکا ہوں، فیصلے پر بک چکا ہوں، میرے ذہن میں کوئی خلاف بات نہیں آئے گی، ہر خلیفہ کی یہ ذمہ داری ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد جو ایک جنگ میں شہید ہو گئے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر لشکر، امیر جیش منتخب فرمائے۔ کیا عقیدت ہے، کیا تربیت ہے! امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے، سیدنا ابوبکر صدیق کے سامنے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، اسامہ چھوٹے ہیں، یا ابوبکر امیر المومنین، یہ لڑکا چھوٹا ہے، آپ کسی دوسرے کو منتخب کیجئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیا اعلان فرماتے ہیں، رسول کے فیصلے کو ابوبکر بدل دے، یہ ابوبکر کی مجال نہیں۔ امیر المومنین ہے، جانشین نبی ہے، سیدنا عمر فاروق کے مشورے کو، جن کے مشورے کے مطابق قرآن میں 20 آیتیں نازل ہوئی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جواب دے رہے ہیں، میری یہ مجال کہ میں سرکار کے فیصلے کو بدل دوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر جیش منتخب کیے۔ اب قافلہ آگے بڑھنے والا ہے، نکل رہا ہے، امیر المومنین حضرت اسامہ سواری پر سوار ہے اور آپ اس سواری کے لگام کو پکڑ کر ساتھ پیدل چل رہے ہیں۔ حضرت اسامہ پسینے میں شراب اور ہے، امیر المومنین نیچے چل رہے ہیں اور میری مجال میں اوپر بیٹھوں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، امیر کی قیادت کو ماننا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ پیدل کئی مسافت تک اس لگام کو پکڑ کے چلے، اعلان کر رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں، امیر المومنین جیش کے حضرت اسامہ ہے، میں نہیں ہوں۔ لوگوں نے کیا کہا، ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑے دن کے لیے اس جنگ کو روک دیجیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے، مدینے میں اطراف سے لوگ حملہ کرنے کے لیے دشمن اسلام منتظر ہے۔ آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو اعلان کیے، جو فیصلہ ہوا ہے، اس فیصلے میں رد و بدل، تغیر میں لا نہیں سکتا۔ سارا مدینہ اگر خالی ہو جائے، ابوبکر پر دشمن حملہ کرے اور یہاں کے شیر ببر ابوبکر کے گوشت کو، ہڈیوں کو بھی کھا لے، اس قافلے کو میں روکنے والا نہیں، جس قافلے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ یہ عقیدت ہے، یہ مریدین کا شیخ کے فیصلے کو عملی طور پر ثابت کرنا عین عقیدت ہے۔ نفاق کی گنجائش نہیں، منافقت کی گنجائش نہیں، ڈر خوف کی گنجائش نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جو اعلان ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل ہی سے اس سلسلے کی خدمت بہتر سے بہتر، جس جانشین کا اعلان ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کام لے گا۔ اگر ہمارا اخلاص ہے، تعاون ہے، بھرپور عقیدت ہے، شیخ سے محبت ہے، تو آج کا یہ مبارک دن، آج کا یہ عرس، آپ کی ہماری بیٹھک، یہ یادداشت، یہ اعلان ہر آن ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ وہ اس وقت کا فیصلہ تھا، اس جملے میں کمزوری ہے، نفاق ہے۔ حضرت قبلہ کے جب جانشینی کا اعلان ہوا، آپ کئی مرتبہ سن چکے ہیں، 35-40 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، مخالفت پہ مخالفت، مخالفت پہ مخالفت، لیکن اللہ تعالیٰ ابھی آپ سن چکے ہیں، میرے پیر کی حمایت ہے تو بس ہے، اور کیا چاہیے۔ بزرگوں، پیر کی اگر حمایت ساتھ رہے، زمانہ مخالف ہو جائے، کچھ ہونے والا نہیں، کچھ بگڑنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر اس سلسلے کی خدمت کے لیے جو نوجوان معصوم بچے کا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جو اعلان ہوا ہے، شیخ کے ذریعے اس کا استقبال حقیقی یہی ہے
اس کو اپنا جانشین عملی طور پر مان لے، اور یہی سچی عقیدت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اب سلسلے نوریہ کے بمشکل 100-150 بھی مریدین نہیں ہوگے۔ یہ بہار، یہ کیفیت سے سارے مجموعے میں 10-12 بھی وہ مریدین نہیں ملیں گے۔ صبح حضرت قبلہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے نوجوان علماء، بڑے بڑے مدارس کے سند رکھنے والے آج بیعت میں داخل ہے، تو آپ کا یہ نوجوان، یہ کم معصوم بچہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے وہ گل کھلائے گا، اس سے زیادہ انشاءاللہ ہمیں بہار دکھائے گا، بشرطے کہ ہماری خدمت، ہمارا اخلاص، ہمارا تعاون جانشین کے ساتھ رہا تو یہ ہندوستان نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں سلسلے عارفیہ کا ڈنکا بج کر رہے گا، مولا بجا کر رہے گا۔ بزرگوں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم مقدر والے ہیں، ہم شکر ادا کرنا چاہیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو جانشین ملا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملا ہے، شیخ کے فیصلے سے ملا ہے، یہ تحدیث نعمت کے طور پر آپ کے سامنے 2-4 باتیں میں رکھا ہوں۔ ادباً گزارش ہے، تنقید کو، تبصرے کو، گفتگو کو ٹھوکر میں مار دو، کچھ ہونے والا نہیں۔ دنیا تبصرے تنقیدوں میں گزر رہی ہے، مولا جس سے کام لے رہا ہے وہ برابر کام چل رہا ہے اور چلتا رہے گا، یہ مولا تعالیٰ کا کرم ہے، فضل ہے، احسان ہے۔ آج کا یہ مبارک جلسہ جس ولی کی یاد میں ہم جمع ہوئے ہیں مولا، وہ فیضان حقیقی کیا ہے؟ شیخنا نور اللہ مرقدہ اہل اللہ کے تعلیمات، ہزاروں واقعات ہم سن چکے ہیں، اب وقت اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کی رضا چاہیے، تصوف کی بنیاد اخلاص، مولا کی رضا ہے، نہ جنت کی لالچ ہے نہ جہنم کا خوف ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص 70 سال سے عبادت کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے، موسیٰ جا کر اس پہاڑ کے دامن میں جو نماز پڑھ رہا ہے 70 سال سے، اسے جا کر کہہ دو کہ اس کی ایک بھی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ڈھونڈتے ہوئے پہاڑ کے دامن میں آئے، دیکھتے ہیں ایک شخص مصلی بچھا ہوا ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ سلام پھیرتے ہی موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، خدا کی جانب سے جواب آیا اور یہ حکم آیا، تیرے 70 سال کی عبادت رائگاں ہے، تیری نماز قابل قبول نہیں ہے۔ نماز پڑھنے والا کیا تھا؟ مصلی کو چھوڑ کر رقص کر رہا ہے، ناچ رہا ہے، وجد میں ہے، کیفیت میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کیا دیوانہ ہے، 70 سال کی عبادت رائگاں ہو گئی اور یہ دیوانہ ناچ رہا ہے۔ پوچھنے پر کیا کہتا ہے، ارے نماز کی جزا کسے چاہیے، یار کا جواب تو آ گیا ہے، مجھے یار کا جواب چاہیے، ان کی نگاہوں میں ہوں، یہی میری نماز ہے۔ نماز نہ قبول ہو پرواہ نہیں، یار اپنے خیال میں مجھے رکھا ہے۔ یہی تصوف کا خلاصہ ہے۔ نہ جنت چاہیے نہ جہنم چاہیے، مولا چاہیے، مولا کی رضا چاہیے۔ یہ نوری فیضان ہی یہ رضا دیتا ہے۔ رضوان من اللہ اکبر۔ اے نماز پڑھنے والوں، پیشانیوں پر گھٹے لانے والوں، جنت کے لالچی، جنت مخلوق ہے، ہم بھی مخلوق ہے، شرم ہے ہمارے مانگنے پر، مخلوق ہو کر مخلوق کو مانگ رہے ہیں۔ مولا کو مانگو، رب کو مانگو، جنت دوڑتے آئے گی، جنت میرا طواف کرے گی، کیونکہ میں مولا کو اپنے ساتھ رکھا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم سے وہ نورانی محفل میں شرکت کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائی۔ بزرگوں، آج کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں قرآن و حدیث یہ تصوف اہل اللہ کی باتیں ہیں، قرآن حدیث میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اساتذہ کو اگر دیکھا جائے 4000 اساتذہ ہیں۔ امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے 4000 اساتذہ ہیں، حدیث کے، فقہ کے، اصول فقہ کے، اصول کلام کے، منطق کے، سب کچھ ہے۔ اور اس میں ایک استاذ کا نام
مجذوب بہلول دانا بھی ہے جو امام اعظم کے شیخ ہے، استاذ ہے۔ اب ذہن میں یہ خیال آئے گا یہ مجذوب سے امام ابو حنیفہ کیا فقہ پڑھے، کیا حدیث پڑھے، کیا تفسیر پڑھے؟ یہ نہیں پڑھے۔ بہلول دانا کون ہے؟ صوفی بزرگ مجذوب دریا کے کنارے بیٹھ کر گھراندے بنا رہے ہیں۔ زبیدہ خاتون کہتی ہے یہ گھر کتنے میں ہے؟ 10 درہم، 10 دینار میں۔ 10 دینار لے لیے اور گھروندے کو لات مار کے توڑ دیے۔ رات میں ہارون رشید بیوی کو کہتا ہے کیا پاگل ہو گئی، دیوانی ہو گئی، یہ بوڑھے سے گھر خرید رہی ہے، کوئی غریب کو اگر دیتی ثواب ملتا۔ رات میں خواب میں ہارون رشید دیکھ رہا ہے جنت کے اعلیٰ محلوں میں ایک محل پر زبیدہ خاتون لکھا ہوا ہے۔ ہارون رشید دوڑتا ہوا اس محل میں داخل ہونے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ فرشتے ہارون رشید کے گلے کو پکڑ لیتے ہیں، تو کدھر جا رہا ہے؟ ہارون رشید کیا کہتا ہے؟ یہ میری بیوی کا گھر ہے۔ وہ بیوی کا گھر ہندوستان میں تھا، یہ جنت ہے، تو جا نہیں سکتا۔ وہ دنیا میں تھا، وہ عراق میں تھا، اردن میں تھا، شام میں تھا، وہ دنیا تھی۔ یہاں جس کا نام ہے وہی جائے گا۔ گلہ پکڑ کر جب فرشتے روک لیے، نیند بیدار ہو گئی۔ بازو زبیدہ خاتون سو رہی، اٹھا کر کہتا ہے چلو وہ دیوانے کے پاس جائیں گے۔ دیوانے کے پاس آ کر کیا کہتے ہیں؟ مجھے جنت میں گھر چاہیے۔ بہلول دانا کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ 10,000 درہم میں۔ کل آپ 10 درہم میں بیچے تھے، آج اتنی قیمت ہو گئی 10,000 درہم میں۔ کل بغیر دیکھے کہ سودا ہو گیا تھا، آج تو دیکھ کر آیا ہے، قیمت بڑھ گئی ہے۔ بزرگوں، اللہ والے پڑھتے پڑھاتے نہیں، دیکھتے دکھاتے ہیں۔ اللہ والے پڑھنے سے گزر جاتے ہیں، مولا کو پاتے ہیں، دیکھتے ہیں، دکھاتے ہیں۔ دیکھ کر جنت میں زبیدہ خاتون کو گھر دیے، وہ بغیر دیکھے لے لی، تو دیکھ کر آیا، 10,000 درہم رکھ ورنہ جا۔ اپنی ٹھوکر میں جنت میں محل بن رہا ہے۔ اولیاء اللہ کے مقام کو کیا سمجھے؟ ولی جہاں ٹھوکر مارتا ہے، یہ محل نہیں، ہزاروں بلڈنگیں ایسی بن سکتی ہے۔ ٹھوکر میں وہ پاور ہونا، وہ للہیت ہونا، وہ اخلاص ہونا، وہ رضا ہونا۔ اللہ تعالیٰ اس بلہ گڑے کو اعلیٰ سے اعلیٰ بلڈنگیں آنن فانن بنا دے گا۔ اس کا ظہور ہو چکا ہے، اور بلڈنگیں بنیں گی، اور دواخانے بنیں گے، اور برانچز بنیں گے، اور جامعات بنیں گے، اور خانقاہیں بنیں گی۔ اللہ جس سے کام لینا چاہتا ہے لے کر رہے گا۔ زمانہ مخالفت میں ڈوب جائے، جل جائے، تباہ ہو، تاراج ہو جائے، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں۔ اللہ جس سے کام لینا چاہتا ہے اس سے برابر کام لے کر رہے گا۔ بزرگوں، آج کے اس مبارک موقع پر آپ کے لیے، ہمارے لیے، تمام خلفاء کے لیے خوشخبری ہے کہ ہمارے سلسلے کی کڑی 100 سال تک مضبوط اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو چکی ہے۔ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ تعالیٰ اس کی لاج رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ جس خوشی اور جس مسرت سے آج کی اس نورانی محفل، جس جانشین کا اعلان کیا گیا ہے، مولا تو اس کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار، اس معصوم بچے کو دین کی خدمت کے لیے تو قبول فرما، سلسلے کی خدمت کے لیے تو قبول فرما۔ جو کام چل رہا ہے مولا، اس سے زیادہ کام اس بچے کے ذریعے تو لے مولا۔ اے پروردگار، جس کی نیتوں میں نفاق ہے پروردگار تو جانتا ہے، نیتوں کا پلٹنے والا تو ہے۔ اس نوجوان بچے کو، اس معصوم بچے کو آسمان کی بلاؤں سے، زمین کے فتنوں سے، ظالموں کے ظلم سے، حاسدوں کے حسد سے اس کی حفاظت فرما، اس کا شرح صدر فرما، قرآن و حدیث کے ذریعے تعلیمات کو پیش کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے پروردگار، ہمارے سروں پر ہمارے جانشین حضرت قبلہ کو دائم و قائم رکھ، ان کی عمر دراز فرما۔ اے پروردگار، شفا خانہ تو اپنے حکم سے بنایا ہے، ہر آنے والے کو شفا ہے عاجلہ عنایت فرما۔ جسمانی بیماریوں کو دور فرما، باطنی بیماریوں کو دور فرما۔ اے مولا، ہمارے حوائج کا جاننے والا تو ہے،
یہ دواخانہ ایک ولی کا قائم کردہ ہے مولا، یہاں مرض نہیں رہے گا، ہر آنے والا یقیناً شفائے کاملہ لے کر جائے گا، کیوں نہیں؟ کیونکہ ولی نے اس کی بنیاد رکھی ہے مولا، اس ولی کی تو لاج رکھ لے، ہر آنے والے کی صحت کاملہ عنایت فرما، ہم سب پر فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما، سلسلے میں اتحاد و اتفاق عنایت فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔